اچھا اب غزل میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گی کہ ایگزیکٹ ساری وہی کہانی جو میں نے ان سے پوچھی تاکہ سب کے مجھے ایکسپیرینسز پتہ چلیں پرسنل. ندا پہلے تو یہ کہ بالکل صحیح سب نے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا مدر سے آتی ہے آپ کے اندر اور حالات سے, کیونکہ جب تک میرے فادر زندہ تھے تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ گھر چل کیسے رہا ہے, لیکن جب میرے فادر کی ڈیتھ ابو ہی سب دیکھتے تھے فائنینسز, امی نہیں دیکھتی تھی؟ ماشاءاللہ 9 بچے, ابو لائر تھے اور آرام سے وہ مطلب کہ گزارا ہوتا تھا, بہت اچھی طرح سے ہم نے زندگی گزاری ہے, کبھی کسی چیز سے ہم ڈپرائیو نہیں ہوا رہے. لیکن فادر کی ڈیتھ کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ ایک بڑا سا جو چنک ہوتا ہے جو باپ لے کر آتا ہے گھر پر اور چلا رہا ہوتا ہے سب کچھ, وہ تو ختم ہو گیا. پھر ہم سب نے تھوڑا سا سمجھداری کنٹرول کر کے سب کچھ, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ہمیں پرابلم نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد کچھ زیادہ ہم نے یہ اسکل سیکھی سب بھائی بہنوں نے, اور میں سب سے چھوٹی ہوں اپنے سارے 9 بھائی بہنوں میں, تو مجھے سب سے زیادہ جو ہے یہ چیز ہوتی تھی کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں, کچھ ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی خرچہ امی کے لیے زیادہ ہو جائے کچھ. تو میں شروع سے ہی اپنی سیونگز کی عادت شروع سے ہی میرے پاس رہی ہے. جب میں شادی میری ہوئی تھی تب بھی میں نے بہت ساری کچھ چیزیں اپنی سیو کر کے رکھی تھی, کیونکہ میں ٹی وی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا, اور پتہ ہے اس ایج میں جو ہے وہ آپ کو پیسے ملتے ہیں تو پیسے کی قدر بھی تھی. اچھا اس ایج میں پیسے کی قدر بھی ہوتی ہے اور خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے, یہ بھی لے لوں وہ بھی. جیسے آج کل کی بچیاں نہیں بچا رہی ہوتی, بہت زیادہ بچیاں, بہت کم ایسی ہیں جو تھوڑا بہت کچھ بنا لیتی ہیں, گاڑی خرید لیتی ہیں, تھوڑا فلیٹ خرید لیتی ہیں. تو بس اس طرح سے پھر جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد شوہر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کس مزاج کی ہوں, میرا کیا نیچر ہے, میں کس فضول خرچی کی عادی ہوں. اس نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ یہ میڈیا کی ہے, ہو سکتا ہے اس کے خرچے بہت زیادہ ہوں, سالونز جاتی ہوگی, خرچے کرتی ہوگی, حالانکہ میں بالکل اس کی الٹ ہوں. تو شروع میں اس نے کہا کہ اتنے پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں, کیونکہ اس کا وہ ایک مائنڈ ہے کہ بجٹ کا 20% جو ہے وہ اس سے زیادہ کچن پہ نہیں لگنا چاہیے آپ کے پورے جو کمائی ہے آپ کی. تو اس نے اس حساب سے مجھے بہت کم پیسے دیے کہ اب تم اس میں سے گزارا کرنا. میں نے کہا یہ تو بہت کم پیسے ہیں. کہتے ہاں بس اتنے ہی ہیں, جتنا جیسے کر سکتی ہو کرو. ہو سکتا ہے مجھے وہ دیکھنا بھی چاہ رہے ہوں ٹیسٹ. اچھا میں بھی بڑی چالاک ہوں, میں نے سوچا چلو کچن ہی چلاؤں گی, باقی مجھے جو اپنی چیزوں کی ضرورت ہوگی میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں. میں کام بھی کرتی تھی نا, ظاہر ہے اگر میں بالکل ہاؤس وائف ہوتی تو شاید مجھے تھوڑی سی پرابلم ہوتی. خیر وہ چلتا رہا سلسلہ بہت اچھا. اس کے بعد جب اس کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا میرے ہسبینڈ کا کہ یہ تو مجھ سے بھی ڈبل گولی کھا کے بیٹھی ہوئی ہے, یہ تو میں جتنی سیونگ کرتا ہوں یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ سمجھداری سے چل رہی ہے. تو پھر بہت ٹرسٹ کرنے لگے وہ مجھ پہ. اس کے بعد کبھی اس نے اب تک مجھ سے حساب اس طرح سے نہیں لیا کہ یہ پیسے کہاں گئے یا یہ پیسے کہاں گئے. لیکن زندگی میں ایک اصول ضرور اس نے بھی رکھا, میں نے بھی, کہ گھر کا خرچہ میرے ہسبینڈ چلاتے ہیں شروع سے ڈے 1 سے. گھر میں میں کچھ کوئی کنٹریبیوشن میری نہیں ہوتی کچن میں. ہاں میرا جو پرسنل ہوتا ہے نا وہ میری شروع سے عادت ہے, میں کبھی کسی سے نہیں لے سکتی. فادر کی ڈیتھ کے بعد میں نے شاید اپنے ہسبینڈ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, پرسنل چیزوں کی میں نے کبھی نہیں لی ہوں, کہ میں خود سے میرے پاس ہوتے تھے تو میں سوچتی تھی کیا اس پہ بوجھ ڈالوں میں. لیکن گھر کا خرچہ, بچے کی پڑھائی, جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہی نبھاتے تھے, کیونکہ مجھے بھی لگتا ہے کہ مرد کی کمائی میں بہت برکت ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ ان کی کمائی سے سیونگ کر کے آپ نے کوئی چیز بنائی ہو؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے عورتیں فریج خرید لیتی ہیں, ڈیپ فریزر قسطوں پہ لے لیتی ہیں, گھر کا صوفہ آ گیا کمیٹی ڈالی, تو مطلب اس طرح آہستہ آہستہ عورت گھر بنا رہی ہوتی ہے. اور میں جتنا بھی میں نے لائف میں ارن کیا وہ میں نے سب سیو کیا ہے. یہ کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو جاتا ہے کہ اس کے پیسے جو ہے بیچارے کے گھر میں خرچ ہوتے تھے, اور میری جتنی بھی سیونگ ہوتی تھی اس میں سے ہم پھر اس کو پراپر طریقے سے, چاہے پراپرٹی میں انویسٹ کرنا, گولڈ میں انویسٹ کرنا. میری امی کی بھی عادت ہوتی تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو فادر جو ہے امی کو وہ گولڈ کی کوئنز یا بسکٹس یا کچھ اس طرح کی گفٹس کرتے تھے. تو میری امی نے بڑا سونا جمع کیا تھا, تو میرے اندر بھی وہی چیز آئی, اور اسی طرح سے ہم نے جو لائف میں ہوا انویسٹ کیا.